معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک روحانی قرآنی زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوں، اور میں آپ کو بسم اللہ شریف کا ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی، آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، اور آپ جو ہے ایک زبردست اور خوشحال زندگی جینے لگیں گے۔ وہ مرد حضرات و خواتین کہ جن کی شادی ہو چکی ہے اور ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، میاں بیوی میں آپس میں انبن ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبت نہیں ہے ایک دوسرے کی، شوہر بیوی سے روٹھا ہوا چل رہا ہے یا بیوی شوہر سے روٹھی ہوئی چل رہی ہے، دونوں میں آپس میں بات بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، بات بات پہ جو ہے ایک دوسرے سے روٹھا راٹھی کی نوبت آ جاتی ہے، یا شوہر بیوی سے جدا ہو کے کہیں چلا گیا ہے، یا بیوی شوہر سے روٹھ کر اور میکے میں جا کے بیٹھ گئی ہے، یا شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا یا بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی۔ تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایک خوشگوار زندگی جینے کے لیے بسم اللہ شریف کا یہ چھوٹا سا اتنا زبردست اور پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر اسے آپ اس عمل میں لائیں گے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ بسم اللہ شریف کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہوں گی، اور آپ کے گھر کا ماحول زبردست بن جائے گا۔ شوہر کے دل میں بیوی کی اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور دونوں میاں بیوی ایک اچھی زندگی گزارنے لگیں گے۔ آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے۔ دوستو، آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر بیوی روٹھی ہوئی ہے، یہ شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، تو شوہر یہ وظیفہ کرے، اور اگر شوہر روٹھا ہوا ہے اور بیوی کی بات نہیں مانتا، اس کی جائز باتوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، تو بیوی یہ وظیفہ کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر ظہر میں ٹائم نہ ملے تو پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک گلاس میں پانی رکھ لینا ہے، اور ایک تسبیح لے کر مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ جو درود شریف آپ کو اچھے سے یاد ہو وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعداد ہیں، یعنی 786 جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں، اتنی بار آپ کو صحیح تلفظ اور صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا ہے، ذہن میں اپنے محبوب کا، اگر شوہر پڑھ رہا ہے تو بیوی کا خیال کر کے، اور بیوی پڑھ رہی ہے تو اپنے شوہر کا تصور اور خیال کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ اتنی بار پڑھ کر کمپلیٹ کر چکے ہیں، یعنی مکمل پڑھ چکے ہیں، تب آپ کو جو ہے پھر 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس پانی پر پھونک دینا ہے۔ اب وہ پانی اگر آپ آسانی سے پلا سکتے ہیں اپنے محبوب کو تو اسے پلا دیں، اور اگر ایسے نہیں پلا سکتے تو کھانے میں ملا کے یا کسی بھی چیز میں ملا کے آپ وہ پانی استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس قرآنی آیت کی برکت سے آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہونے لگیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں مسرتیں جو ہے شامل ہونے لگیں گی، اور آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے لگیں گے۔ لیکن یاد رہے، یہ جو وظیفہ اور عمل ہم نے بتایا ہے، کوئی بھی اس وظیفے کو ناجائز محبت کے لیے نہ کریں، بلکہ جو جائز محبت ہے
اس کے لیے کریں۔ اگر دو بھائیوں میں نا اتفاقی ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے، باپ بیٹے میں نا اتفاقی ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے، ساس بہو میں نا اتفاقی ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو جائز محبتیں ہیں اس کے لیے آپ اس وظیفے اور عمل کو کر سکتے ہیں، اور ناجائز محبت کے لیے اسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو ہے آپ بھی اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو اس آیت قرآنی کی برکتیں نصیب ہوں گی۔